یہ ہرڈ مینٹلٹی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ بھیڑ چال کا نام ہے کہ جب آپ بنا سوچے سمجھے کسی بھیڑ چال کا حصہ بن کے اس فلو کے اندر بہنا شروع کر دیں، اسے کہتے ہیں موب مینٹلٹی یا ہرڈ مینٹلٹی۔ ہر طبقہ ہے زندگی کی اپنی اپنی موب مینٹلٹیز یا ہرڈ مینٹلٹیز ہوتی ہیں۔ کاروباری طبقے کی اپنی ایک بھیڑ چال ہے، دیندار طبقات کی اپنی ایک بھیڑ چال ہے۔ اسی طرح ہر طبقہ ہے زندگی میں آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بھیڑ چال وہاں نظر آ رہی ہوگی۔ قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ، گوئنگ اگینسٹ دا ہرڈ مینٹلٹی۔ میں نے آپ کی زندگی کو جب پڑھا، دیکھا، مطالعہ کیا، میں جس کا چشمدید گواہ بھی ہوں، میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ بھیڑ چال کے ساتھ چلنے کے خلاف تھے، اور وہ ہر عمل جو آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے وہ دوسروں سے انفلوئنس ہو کے نہیں کرتے تھے، بلکہ جو صحیح ہوتا، جو رائٹ ٹریک ہوتا، آپ اس کو اڈاپٹ کرتے، چاہے پوری دنیا ہی اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ بات جو میں نے کہی وہ کیوں کہی۔ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ 1948 میں فقط 18 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 18 سال کی عمر تک آپ نے اپنے والد ماجد مفتی اعظم ہند حضرت مظہر شاہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی زیر نگرانی تمام مذہبی روایتی مروجہ علوم کی تحصیل کر لی تھی، اور آپ باقاعدہ عالم دین تھے۔ کیا صرف و نحو، کیا اصول فقہ اور کیا اصول حدیث، آپ نے تمام کتب کو حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مظہر شاہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی زیر نگرانی رہ کے پڑھا، اور آپ نے ان تمام علوم کی تحصیل کی جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں درس نظامی کے تصور سے مانے جاتے ہیں۔ جب آپ 18 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لائے تو آپ کے ساتھ دو چیزیں تو بہرحال موجود تھیں۔ ایک موروثیت، یعنی مفتی اعظم ہند حضرت مظہر شاہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے خانوادے کا ایک ٹیگ، ایک روحانی ٹیگ، ایک موروثی ٹیگ، اور دوسرا ایک باقاعدہ عالم دین ہوتے ہوئے مدارس کی علوم کی فارغ التحصیل کر چکے تھے۔ اب اس بات کو مد نظر رکھیں اور یہ تصور کریں تھوڑی دیر کو کہ ایک نوجوان جس کی عمر 18 سال ہے، وہ تنہا پاکستان آیا ہے اور ایک بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ کیا آپ کے لیے یہ آسان نہ تھا کہ آپ پاکستان آ کے بجائے ایک سٹرگلنگ لائف کو اڈاپٹ کرتے، آپ روایتی طور پہ ایک بھیڑ چال کا حصہ یہ بن جاتے کہ آپ بھی باقاعدہ طور پر ایک خانقاہ کو اناؤنس کر دیتے کیونکہ موروثی طور پہ تو آپ سجادے تھے، اور دوسری طرف ایک مدرسہ کھول لیتے کیونکہ آپ مروجہ طور پہ تمام علوم جانتے تھے جو مدرسہ چلانے کے لیے درکار ہیں، اور اس طرح سے آپ کی زندگی بہت آسان اور سہل ہو جاتی۔ ایک طرف پیری مریدی چل رہی ہوتی موروثیت کی بنیاد پہ، اور دوسری طرف مدرسہ چل رہا ہوتا، اور ہوتا کیا کہ معیشت کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ مدرسے کے نام پہ زکوٰۃ، خیرات، چندے، فطرے یہ سب آ رہے ہوتے، بڑے بڑے سیٹ آپ کے مرید ہو چکے ہوتے، پیسہ بے انتہا آ رہا ہوتا، اور یوں آپ دین کو پیشہ بناتے ہوئے ایک طرف، اور دوسری طرف اپنے خاندان کی موروثی شناخت کو استعمال کرتے ہوئے بہت سہل زندگی گزارتے اور کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے وہی طریقہ اختیار کرتے جو آج کے سجادوں اور صاحبزادوں کا ہے۔ مگر آپ اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے۔ پاکستان آنے کے بعد اپنے زندگی کو دوبارہ شروع کیا اور ایک سٹرگلنگ لائف کو اڈاپٹ کیا اور اپنی شناخت پیدا کی۔ آپ نے میٹریکولیشن بھی کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، اور ماسٹرز میں گولڈ میڈل اچیو کیا۔ پھر آپ نے پی ایچ ڈی کیا جس کا عنوان تھا اردو زبان میں قرآنی تراجم و تفاسیر، اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک سروس جوائن کی، گورنمنٹ آف سندھ کے اندر آپ نے اپلائی کیا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنا کیریئر سٹارٹ کیا۔ ہمارے خانوادوں کے اندر تو نوکری کرنے کا تصور ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، بڑی سہل زندگی ہوتی ہے خانوادوں کے سجادوں اور صاحبزادوں کی، کمفرٹ زون میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت قبلہ نے اس روایت کو توڑا۔ حضرت قبلہ علیہ الرحمہ نے ہرڈ مینٹلٹی، وہ جو بھیڑ چال تھی، اس کے خلاف گئے اور اپنی شناخت پیدا کی۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ اگر آپ کسی بھیڑ چال کا حصہ بنتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اس بھیڑ چال میں سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، مگر آپ اپنی شناخت نہیں بنا پاتے، اور یہی چیز حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ کے مد نظر تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کی شناخت کریٹ کی۔ زندگی کی اس اسٹرگل
مستقبل میں بارہا ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ سے بیعت ہونے کا اظہار کیا، مگر آپ ان کو دیگر بزرگان دین کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کرتے تھے۔ مگر پھر ایک وقت آیا جب آپ کو آپ کے والد ماجد مفتی اعظم ہند حضرت مظہر اللہ شاہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ اب آپ مرید کرنا شروع کریں، تو آپ نے اس کی ابتدا کی۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے واضح طور پہ رکھتا ہوں، آپ لوگ تقابل کیجئے آج کی بھیڑ چال کا کہ کس طرح آج کے سجادے صاحبزادے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے محض اپنے باپ داداؤں کی گدیاں سنبھال کے روایتی طور پر جو کچھ خانقاہوں میں کر رہے ہیں، کیا اس سے زوال پیدا نہیں ہو رہا؟ یہ جو بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، کیا اس سے کوئی آؤٹ پٹ مل رہا ہے؟ امت کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یا جو طریقہ کار قبلہ مسعود ملت نے اختیار کیا تھا وہ ٹھیک تھا کہ پہلے آپ نے اپنی سٹرگلز کی، اپنی زندگی کو اس امتحان اور آزمائش میں ڈالا کہ جس سے گزر کے آپ کندن بنے، آپ میں اللہ رب العزت نے پھر وہ کچھ آپ کو نعمتیں عطا کیں کہ جب آپ اپنی گدی پہ برجمان ہوئے تو اس کو موروثیت کی بنیاد پہ گدی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پروف کر چکے تھے اور وہ اہلیت ثابت کر رہے تھے، اور وہ اہلیت پھر آگے دکھائی بھی دی، اور جو بے سر و سمانی 48 کے زمانے میں تھی وہ پھر ایک اتنے قد آور اور اتنے عظیم و شان قسم کی تحریک میں کنورٹ ہوئی جس کا نام قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرتا ہوں کہ موروثیت کے بنیاد پہ اگر محض گدی چلائی جائے گی تو خانقاہ زوال پذیر ہوگی، اگر دین کو پیشہ بنایا جائے گا تو دین زوال پذیر ہوگا۔ قبلہ مسعود ملت نے دونوں کی نفی کی اور اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ کیا ٹھیک راستہ ہے اور کس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔